الحمد للہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر قال فی القرآن المجید والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال في القرآن المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال في القرآن المجيد وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا قال في القرآن المجيد قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قال في القرآن المجيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ بلند آواز سے بطور برکت ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم والہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غمگسار زمان سید سروراں حامی بے کساں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، صنفان حضرات اور خصوصاً بالخصوص منتظمین محفل، جیسا کہ آپ آباد کو معلوم ہے کہ آج قبلہ محترم نہایت ہی عظیم شخصیت قبلہ راجہ فیاض خان صاحب مرحوم، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے بچوں نے ان کے چہرم کے حوالے سے بالخصوص راجہ سکندر حیات صاحب، راجہ فضل حیات صاحب اور راجہ خضر حیات صاحب، انہوں نے اپنے والد گرامی کے سال ثواب پر چہرم کی محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا آنا اور یہ محفل کا سجانا ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے اور ہم سب کو اسی طرح اپنے مرحومین کے لیے محافل کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، وقت بڑا مختصر ہے، یہ ٹاپک بڑا لمبا ٹاپک ہے۔ اگر لفظ چہرم پر بات کی جائے کہ یہ 40واں کیا ہے، یہ جس 40ویں میں ہم بیٹھے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، قرآن سنت کے مطابق کیا اس کی کوئی حقیقت ہے یا کہ نہیں، اس پر اگر آپ نے سننا ہے تو میں مختصر چاول میں سے دیگ میں سے ایک چاول آپ کے سامنے جو روحانی لنگر ہے آپ کے سامنے بیان کر دوں گا، چند حوالہ جات۔ لیکن اگر آپ نے تفصیلی سننا ہے تو نیٹ پر تقریباً 10 گھنٹے پر مشتمل میرا خطاب جو قرآن و سنت کے سینکڑوں دلائل پر مبنی ہے، اس پر آپ تفصیلاً سن سکتے ہیں۔ لیکن مختصراً میں نے قرآن مجید کی لفظ والد کی نسبت سے، لفظ کیوں ایک ان بھائیوں کے والد گرامی کا چہلم ہے، اس نسبت سے میں نے والدین کے مقام کے حوالے سے، والدین کی عظمت کے حوالے سے لفظ والد کے 4 حرفوں کی نسبت سے 4 آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ کتنی آیتیں؟ اب میں خالی ترجمہ بیان کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 23 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آگے چلیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے آگے چلیے
تو قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 158 پڑھنے کا شرف حاصل ہے. اس سے آگے چلیے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 پڑھنے کا شرف حاصل کیا. تو یہ 4 مقام سے میں نے یہ آیتیں پڑھی اور اس کے علاوہ 2 اور مقام تھے جو اس 40 سے ریلیٹڈ تھے. اس حوالے سے میں نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 اور 234 پڑھنے کا شرف حاصل کیا. بھلا کے محترم 4 مقام پر جہاں میرے رب نے والدین کی عظمت کو بیان کیا ہے، یہ نقطہ ذہن رکھیں. قرآن کے 4 مقام پر جہاں میرے اور تیرے رب نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، ساتھ ملا کر عظمت والدین کو بیان کیا. اب دیکھیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اٹھا کر دیکھیں. رب مضمون یہ ہے، رب کہنا چاہتا ہے عبادت کرنی ہے تو میری کرنی ہے، اور احسان کرنا ہے تو والدین کے ساتھ کرنا ہے. آگے پھر دوسرے مقام پر ہم کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رب کہتا ہے عبادت کرنی ہے تو رب کی کرنی ہے، احسان کرنا ہے تو والدین سے کرنا ہے. تیسرے مقام پر پھر رب فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے اس سے قبل بھی بنی اسرائیل سے بھی وعدہ لیا تھا. کیا وعدہ لیا تھا؟ کہ کام 2 کرنے ہیں، عبادت رب کی کرنی ہے اور احسان والدین سے کرنا ہے. پھر آگے جا کر چوتھے مقام پر رب نے انداز بدل دیا جب حکم ارشاد فرمایا. تو رب جلال نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 36 میں میرے رب نے اعلان فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم اللہ تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. رب نے اعلان فرمایا 3 مقام پر میرے رب نے جہاں اپنی توحید ساتھ ملا کر عظمت والدین کو بیان کیا. چوتھے مقام پر میرے رب نے لفظ کل کے ساتھ میرے رب نے احسان کے ساتھ اپنی توحید کو بیان کیا. فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشركوا به شيئا وبالوالدین احسانا. رب نے اعلان فرمایا محبوب اپنی پیاری پیاری زبان سے اعلان فرما کیا کہ رب نے تم پر حرام کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے. اور آگے رب فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. یہ لفظ توحید کی طرف توجہ دیتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جہاں بھی عبادت اور توحید کی طرف توجہ دلائی. چوتھے مقام پر میرا رب پھر کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. عبادت کرنی ہے تو میری کرنی ہے. سبحان اللہ. عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ میری کرنی ہے. اور احسان کرنا ہے تو والدین کے ساتھ کرنا ہے. اس سے آپ تصور کریں جہاں بھی رب نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے ساتھ ملا کر ایک عمل اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل. ان 4 آیتوں میں ایک عقیدہ ہے ایک عمل ہے. عقیدہ کیا ہے؟ رب کی توحید. عقیدہ کیا ہے؟ اور عمل کیا ہے؟ والدین کے ساتھ اس نے سلوک. ایک ہے عمل ایک ہے عقیدہ.
رب نے عقیدے کے ساتھ عمل کو کیوں بیان کیا 4 مقام پر؟ تو سنو، رب نے اپنی شان کے ساتھ، اپنی توحید کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک والا عمل اس لیے بیان کیا کہ سارے عقیدوں کا نچوڑ، سارے عقیدوں کا نچوڑ عقیدہ توحید ہے۔ اگر بندہ سارے عقیدوں کو مان لے، سارے انبیاء کو مان لے، ثواب قبر، عذاب قبر، قیامت کو مان لے، یوم الحساب، سارے جنت، دوزخ، ایمانیات، عقیدات، سب پر ایمان رکھے اور اللہ کو نہ مانے، عقیدہ توحید کو نہ مانے، تو مجھے بتائیں وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں۔ تو سب عقیدوں کا نچوڑ عقیدہ توحید، اس لیے میرے رب نے سارے عقیدوں کا نچوڑ عقیدہ توحید میں رکھا، اور اس عقیدہ توحید کے ساتھ ایک عمل رکھا۔ اور عمل کیوں رکھا؟ فرمایا سارے عقیدوں کا نچوڑ عقیدہ توحید ہے کہ اس وقت تک تمہارے سارے عقیدے رد کر دے گا کہ جب تک عقیدہ توحید کو نہیں مانتے۔ اور ساتھ رب نے عمل بیان کیا، فرمایا سارے اعمال، حج، روزہ، زکات، نماز، یہ سارے اعمال جتنے بھی اعمال تھے، ان سارے اعمال کا نچوڑ ایک عمل، وہ یہ ہے کہ رب کی خدمت۔ اب رب نے والدین کی خدمت کو بنایا، فرمایا سارے اعمال کا نچوڑ ہم نے والدین کی خدمت میں رکھا۔ فرمایا سارے عقیدوں کا نچوڑ عقیدہ توحید تھا، اس لیے ہم نے اس کے ساتھ ایک عمل بیان کیا۔ سارے عمل کیا ہو، اگر والدین کی خدمت نہیں کر رہے تو ہم تمہارے سارے اعمال ضبط اور بیکار کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے توحید کے ساتھ اس عمل کو بیان کیا۔ اب یہاں پر آج کی یہ عظیم و شان محفل جس سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے چہلم۔ کیا ہے؟ اب چہلم کی حقیقت کیا ہے یہ سمجھیے۔ آج جمعرات کا دن ہے، کون سا؟ اور جمعرات والے دن میرے نبی نے خود 40واں کیا، میرے نبی نے خود 40واں کیا، 40واں کی دعا کی، 40واں کی دعا۔ اور بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے، بخاری کی حدیث نمبر 3747، ترمذی شریف کے اندر حدیث صرف 447 نمبر ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا پورے ہفتے کے اندر 2 دن ہیں، ترفع الاعمال یوم الاثنین والخمیس۔ میرے نبی نے فرمایا پورے ہفتے کے اندر 2 دن ہیں جن دنوں میں بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ پیش ہوتے ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ کریم نے اسی جمعرات کے دن جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1708 ہے، میرے نبی نے ایک 40ویں کی دعا کی۔ ایک وہ 40واں کون تھا؟ وہ حضرت عمر پاک، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے مصطفیٰ کریم نے تبلیغ شروع کی، تبلیغ سے دن بدن عورتیں اور مرد ملا کر میرے مصطفیٰ کریم کے 39 غلام ہو گئے۔ کتنے؟ 39۔ جب 39 ہو گئے تو دارالندوا کے اندر میٹنگ بیٹھی، بڑے بڑے مشرکین اور بڑے بڑے گستاخوں نے میٹنگ کی، اور ایک انعام رکھا گیا کہ یہ جو تحریک اسلام کا بانی ہے معاذ اللہ محمد رسول اللہ، ہم اس کی تحریک اسلام کو نہیں چلنے دیں گے، ہم تحریک کے بانی کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے۔ دارالندوا کے اندر میٹنگ بیٹھی، جب 39 غلام ہو گئے میرے نبی کو، ایک جماعت بنی،
پھر ایسا ہوا کہ اسی میٹنگ کے اندر سے ایک بندر اٹھا، اس نے کہا چھوڑو بات ختم کرتے ہیں، ہاتھ تلوار میں لی اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ نام کیا ہے؟ نام ہے عمر۔ کیا نام ہے؟ عمر۔ کہا آپ 40واں نہیں ہونے دیں گے۔ کیا کہا؟ جب عمر حالت کفر میں تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ 40واں۔ اب 39 غلام ہو گئے حضور کے، اب 40واں نہیں ہونے دیں گے۔ تو سمجھو جو یہ کہے 40واں نہیں ہونے دیں گے اس کا ایمان چیک کر لیا گیا۔ یہ حالت ایمان میں ہے یا حالت کفر میں؟ عمر جب حالت کفر میں تھے تلوار اٹھائی تو عام اس تحریک کے بانی کو قتل کر دیں گے، معاذ اللہ، محمد رسول اللہ کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے۔ اب 40واں نہیں ہوگا، 40واں اور ادھر جمعرات والا دن تھا، جمعرات ہے نا، اور جمعرات کے دن 40واں ہو رہا ہے۔ ادھر جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود، میرے مصطفیٰ کریم نے جمعرات والے دن 40ویں کی دعا کی۔ کیا کی؟ فرمایا اللہم اید الاسلام بعمر، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس 40ویں عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ 40ویں کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تلوار لے کر حضرت عمر فاروق میرے نبی کی طرف نکلے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا بانی اسلام کا۔ ادھر تلوار اٹھائی، تیز تلوار اٹھائی، رب کی طرف سے آواز آئی اے عمر تجھے اپنی تیز دھار تلوار پر بڑا گمان ہے، لیکن ادھر تیرا میرا نبی میرا محبوب جمعرات والے دن تجھ جیسے 40ویں کے لیے دعا کر چکا ہے۔ عمر گئے، اللہ کے شان ایسی حضرت فاروق اعظم 40واں خود بنا اور غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اب حضرات محترم اس 40ویں کی حقیقت کیا ہے، اس پر میں نے قرآن مجید 2 جو آیتیں پڑھی۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 اور 234 2 آیتیں پڑھی۔ قرآن کہتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، فرمایا وہ عورت جس کے شوہر نے اسے طلاق دی، کیا دی؟ طلاق دی، اس کی عدت 3 مہینے، 3 مہینے۔ جس کا شوہر زندہ تھا اور اس نے خود طلاق دی اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ اور آگے قرآن یہ کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 234، 6 آیتیں آگے چلیں۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ، فرمایا وہ عورتیں جن کا شوہر فوت ہو گیا، جن کا شوہر، ان کی عدت 4 مہینے 10 دن۔ کتنی؟ اب یہاں پر 3 مہینوں میں 3 مہینے، جس کا زندہ تھا اس کے 3 مہینے تھے، کتنے؟ اور جس کا فوت ہو گیا اس کے 4 مہینے 10 دن، تو 3 مہینوں میں 40 اور ڈالے تو 4 مہینے 10 دن، کتنے بنتا ہے؟ تو جس کا فوت ہوا اس کے 40 اضافی ہوئے۔ اے اللہ بتا تو صحیح، ہونا تو یہی چاہیے تھا، اس کو بھی طلاق ہوئی اس کو بھی ہوئی، جس کا زندہ تھا اس کے مقابلے میں جس کا فوت ہوا اس کے 40 دن اضافی ہوئے۔ تو جواب آتا ہے یہی 40 ہوا ہے، یہی 40 ماہ۔ یہ ڈیتھ کے ساتھ، انتقال کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس عورت کی عزت کو بڑھایا
40 دن کا اضافہ کر کے رب نے بتایا 40واں کرنے والوں، ہم نے جس عورت کا شوہر زندہ تھا اس کے مقابلے میں جس کا فوت ہوا تھا اس کے ہم نے 40 دن کی زیادتی کر کے 40 کی افادی کو بیان کیا۔ آگے چلیے، سب سے پہلا انسان ابو البشر، کیا نام ہے ان کا؟ جناب آدم علیہ السلام۔ اب آپ کے ذہن میں خیال آئے کیا آدم علیہ السلام کا بھی 40واں ہوا؟ آدم علیہ السلام کا اب ادھر سے چل رہے ہیں تاریخ، جناب آدم علیہ السلام ان کا بھی 40واں ہوا۔ تو سنیے ان کا 40واں کیسے ہوا۔ پہلا انسان دنیا میں آتا ہے تو آدم علیہ السلام کی ابتدا ہوئی مٹی سے۔ کس سے؟ ان کو بنایا کس سے گیا؟ مٹی سے۔ اب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا مٹی سے، اللہ نے 4 طرح کے بشر بنائے۔ کتنے؟ چاروں کی ابتدا مختلف ہے۔ آدم کو پیدا کیا گیا مٹی سے۔ کس سے؟ ان کی ابتدا مٹی، اور ہم سب کی ابتدا سپرم، نطفہ، ایک قطرہ جس سے ہم سب کی ابتدا ہوئی۔ آدم کی ابتدا مٹی، ہماری ابتدا قطرہ، نطفہ، اور اس کے بعد تیسرا بشر قرآن نے بیان کیا جس کی ابتدا جبریل کی پھوٹ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام، قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس حضرت جبریل آئے اور آ کر انہوں نے، ایک روایت میں آتا ہے یہاں آستین میں پھونک ماری، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت مریم کے یہاں گریبان کے اندر پھونک ماری، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہو گیا۔ آدم کی ابتدا مٹی، ہم سب کی ابتدا نطفہ، عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدا جبریل کی پھونک، اور میرے نبی کی ابتدا رب کا نور ہے۔ رب کا یہ 4 بشر ہیں۔ کتنے؟ اور یاد رکھیے ہر ایک کی جب ابتدا الگ ہے تو ابتدا میں ہم سب ایک جیسے نہیں، تو سارے نبیوں کا سردار ہم جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آدم کی ابتدا مٹی ہے تو ہماری ابتدا مٹی نہیں، آدم جیسے ہم نہیں ہو سکتے، تو جو آدم کا بھی امام ہے جناب محمد رسول اللہ، ہم ان جیسا کیسے ہو سکتے؟ سبحان اللہ۔ تو قرآن کہتا ہے کہ چاروں نہیں نبی کو بشر کہا۔ ہم تو نبی کو افضل البشر کہتے ہیں نا، نور بھی مانتے ہیں، اور افضل البشر صرف فقط چاروں نے کہا ہے۔ کتنوں نے؟ بشر بھی 4 طرح کے تھے، اور قرآن بیان کرتا ہے کہ چاروں نے ہی نبی کی ذات کو بشر کہا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے ان چاروں میں ہم بھی موجود تھے یا ہم نہیں تھے؟ اگر تھے تو ہم نبی کو بشر کہیں گے، اور اگر نہیں تھے تو ہم نبی کو بشر، پھر ہم ایمان والے ہیں جو عقیدہ اسلام نے بیان کیا کہ ایمان والے نبی کو کیا کہیں وہی کہیں گے۔ تو سنیے چاروں نے نبی کو بشر کہا، سب سے پہلے میرے رب نے نبی کو بشر کہا۔ سبحان اللہ۔ رب نے دوسرے مقام پر نبی نے خود اپنے آپ کو بشر کہا، اور تیسرے مقام پر شیطان نے نبی کو بشر کہا، اور چوتھے مقام پر قرآن بیان کرتا ہے کہ کافروں نے نبی کو بشر کہا۔ اب نہ تو ہم اللہ ہیں، نہ نبی ہے، اور نہ شیطان ہے، اور نہ کافر ہے، تو قرآن کہتا ہے ان چاروں نے نبی کو بشر کہا۔ چاروں نے نبی کو بشر کہا۔ جب بات آئی نہیں ایمان والوں کی تو میرے نبی نے فرمایا ایکم مثلی، اور تم مجھ جیسا ہونا چاہتے ہو؟ فرمایا تم سارے اہل ایمان مجھ جیسا بشر نہیں ہو سکتے، میں تو افضل البشر۔ اللہ کے محترم، یہ قرآن کی تاریخ سے میں نے آپ کے سامنے
چند نمونے عرض کیے کہ ہمارا تعلق کیا تھا. اب سنیے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ابتدا ہوئی، ان کا 40واں سنیے. میرے رب ذوالجلال نے کیا کیا؟ ان اللہ خمر آدم 43 صباحا. میرا رب جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کر رہا تھا تو میرے رب نے وہ جو گارا تھا، جو مٹی تھی، اس کو میرا رب گوند رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ گوند رہا تھا. 10 دن گزرے مٹی گوندی جا رہی تھی. 20 دن گزرے میرا رب مٹی گوند رہا تھا. 30 دن گزرے میرا رب مٹی گوند رہا تھا. جب اس مٹی پر 39واں دن آیا، مٹی پر 39واں دن آیا، میرا رب مٹی گوند رہا تھا. جب اس مٹی پر 40واں آیا، کیا آیا؟ 40واں دن آیا، تو جس طرح میرا رب مٹی بنانے میں کیسا چاہتا تھا، مٹی ویسے بنے. 40ویں دن پر حالت تبدیل کر دی. آدم علیہ السلام کے اندر دھوپ ہوگی، اور آدم علیہ السلام نے الحمدللہ رب العالمین اپنے منہ سے کلمات ادا کیے. اوپر عرش پر دیکھا، رفعت راسی علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عرش کے کناروں کے نیچے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ لکھا ہوا تھا. حضرت محترم آدم علیہ السلام کی ابتدا پر پہلا بندہ، پہلا انسان دنیا میں آیا، اس کی ابتدا پر میرے رب نے پہلے دن سے ہی 40واں دن. سبحان اللہ. اس کے بعد میرے نبی کا 40واں. کس کا 40واں؟ میرے نبی کا 40واں. اللہ نے قرآن میں بیان کیا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہی کہ ان کو اللہ نے ماں کی گود میں آنے سے پہلے نبی بنا دیا. کیا بنا دیا تھا؟ تو میرے نبی کو تو اللہ نے نبوت پہلے عطا کی، لیکن میرے نبی نے 40 سال کے بعد، کتنے؟ 40. یہ عدد 40 سیر میں رکھیے. 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا. کیا کیا؟ 10 سال گزرے، میرے رب نے فرمایا محبوب ابھی اعلان نہ کرنا. 20 سال گزرے، آواز آئی محبوب چپ رہے. 39 سال آئے، یہ آواز آئی محبوب ابھی نہیں کہنا میں نبی ہوں. نبی تھے، اعلان نہیں کروایا. اب حالت کیا تھی؟ جب میرے مصطفیٰ کریم کا 40واں سال آیا، غار میں گئے. کس میں گئے؟ غار میں گئے. محمد بن عبداللہ تھے. غار سے 40ویں پر جب باہر آئے تو حالت یہ تھی محمد رسول اللہ. کیا تھے؟ تو یہ 40واں تھا جس کا اہتمام میرے رب نے مصطفیٰ کریم کے ذریعے سے بھی کیا. اس 40ویں میں اللہ رب العزت نے بڑی حکمت رکھی ہے. اب مومن کا 40واں، ابھی محترم ان بھائیوں نے اپنے والد گرامی کا 40واں کیا، تو ہم اہل ایمان کا 40واں کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم نے مومن کا 40واں بیان فرمایا. فرمایا ان الارض تبقی علی المؤمنین 40 صباحا. جب مرد مومن دنیا سے چلا جاتا ہے تو جس جگہ پر وہ عبادت کرتا تھا، جہاں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، 40 دن تک وہ مٹی اس پر روتی رہتی ہے. وہ مٹی اس پر روتی رہتی ہے. حضرات محترم اسی پر میں انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. بہت بڑا علمی ٹاپک میں لے کر آیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا علامہ پیر صاحب کا بھی خطاب ہوگا، اور اس لیے پھر اب میں نے اختصاراً چند چیزیں جو میں نے اپنے جو ہے نا اس اسٹرکچر سے میں نے نکال کے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.